السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شہزاد ذوالفقار حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہ پروگرام اسلام آباد سے پیش کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، جس پہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بہت حد تک ہم نے قابو پا لیا، اور ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ریاستی ریٹ مؤثر انداز میں قائم ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2025 میں کافی کمی آئی ہے۔ 900 ہارڈ کور دہشت گرد ہیں، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور 7 منٹ تک بھی کوئی قومی شاہراہ جو ہے بند نہیں ہوئی۔ یہ ساتھ ان کا خاران کے واقعے پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں ان کے ساتھ چیف سیکرٹری شکیل قادر خان بھی تھے اور آئی جی پولیس محمد طاہر خان موجود تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 20 دہشت گرد شہر میں گھسے، بینک کچھ منٹ میں بھی انہوں نے کچھ بینکس کو نقصان پہنچایا اور 34 لاکھ کی رقم لوٹ کر لے گئے، لیکن بہت جلد سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کا پیچھا کیا۔ 4 دہشت گردوں کو پہلے مار دیا اور اس کے بعد پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 12 ٹوٹل دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں ممبران قومی اسمبلی نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ سائبر کرائم بڑھتے ہوئے ایک رجحان ہے سائبر کرائم کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا جو رجحان ہے اس سے کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ممبران نے کہا کہ لوگوں کو جھوٹی ڈرائیونگ چالان جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں، اور یونیورسٹیز کی طرف سے یا موبائل کمپنی کی طرف سے یا مختلف جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جھوٹی پیغامات دیتے ہیں اور اس طرح رقم بٹورا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو ہماری ایجنسی قائم ہے، ایک جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، اس میں عملے کی کمی ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے، سینٹرز ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے نپٹا جائے سائبر کرائم سے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا پچھلے سال 1,50,000 کمپلینٹ جو ہیں وہ درج ہوئی ہیں، ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں، سزا اب تک کسی کو نہیں ہوئی۔ تیسری خبر بہت اچھی خبر ہے کہ بلوچستان کے جو زیتون کی جو کاشت اور اس کے بہترین اس کا ایک سٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل کمپٹیشن میں سلور ایوارڈ جیتا۔ لورالائی سے کی جو پیداوار ہے یہ بہترین زیتون قرار دیا گیا۔ ساتھ میں ایک اور اچھی خبر ہے کہ ایک بلوچستان کے آئی ٹی یونیورسٹی کے طالب علم نے ایک ریسرچ کر جو ویسٹ ہے کیلے کے، اس سے حاصل کرنے کا ایک طریقہ، فائبر حاصل کرنے کا ایک طریقہ دریافت کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں بھی یہ ہو رہا ہے، پنجاب اور سندھ میں بھی ہو رہا ہے۔ انہی موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں۔ میرے زوم پر میرے ساتھ ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ عمار جعفری صاحب ہوں گے، فارمر ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے، اور ٹیلی فون لائن پر زیتون پر گفتگو کریں گے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے سینئر سائنٹیفک آفیسر ہیں ڈاکٹر عبداللہ بلوچ صاحب۔ حماد صاحب، اس پہ گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر نے کل پریس کانفرنس کی، اور کافی انہوں نے یہ فگر جو ہیں 900 ہارڈ کور جو دہشت گرد ہیں ان کو 1 سال میں ہلاک کیا گیا، آئی بی اوز کیے گئے ہیں۔ پرسوں ایک واقعہ ہوا جس میں شہر میں 20 دہشت گرد گھستے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے بہت آرام سے، لیکن سیکیورٹی فورسز نے فوراً وہ گئے، انہوں نے گھیرے میں لیا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ڈسکریج کرنا ہے ان ایلیمنٹس کو جو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں گے ہر چیز کو۔ دیکھیے ذوالفقار صاحب، پہلے تو ہمیں بلوچستان کی تاریخ اور ڈائنمکس کو سمجھنا چاہیے۔ بلوچستان کا بہت پھیلاؤ ہے اور آبادی بھی کم ہے، اور ایسے علاقوں میں وارداتیں کرنا دہشت گردوں کے لیے، سیپریٹسٹ کے لیے، ان لوگوں کے لیے قدر آسان ہو جاتا ہے، یعنی ایکسیس بہت کم ہوتی ہے۔
اب بلوچستان میں تو ماضی میں بھی چونکہ اس طرح کی بدقسمتی سے واقعات ہوتے رہے، یعنی طویل عرصے سے 40-50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ماضی قریب میں اس میں بہت شدت آئی، پھر بی ایل اے اور جو مجید بریگیڈ، باہر ممالک کے ہاں بہت سے پراکسیز بھی یہاں پہ داخل ہوئے، لیکن جو ہمارے سیکورٹی فورسز، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ان کی کارکردگی میں انتہائی تیزی، یعنی اس کارکردگی میں بہت اچھا رجحان دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے ان کو کہیں پہ کھل کر کھیلنے نہیں دیا، یعنی مسلسل تسلسل کے ساتھ، یعنی آپ وہ ٹرین واقعہ سے لے کر مختلف واقعات تک دیکھیں۔ اب یہ جو ابھی جو واقعہ ہوا تو ان کا خیال تھا کہ ایک خاموشی سی چھا گئی تھی تو ہم فوری طور پر کوئی واردات کر جائیں گے، لیکن ایک چیز ہم نے نوٹ کی کہ جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ پوری طرح الرٹ تھے، یعنی ایک ریپڈ ونگ کمانڈر ایف سی کے ونگ کمانڈر خود قیادت کی ہے، وہ زخمی بھی اس میں وزیر اعلیٰ نے بتایا، ایک کرنل صاحب بھی ہیں، ایک میجر صاحب زخمی ہوئے، میجر صاحب بھی ہیں، افسران بھی اس میں زخمی ہوئے، لیکن بہادری سے لڑتے رہے، زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے، یعنی وہ کنٹینیوٹی ٹوٹی نہیں ہے جو جعفر ایکسپریس اور دوسرے واقعات سے جو کنٹینیوٹی چلی تھی کہ فوری طور پر رسپونڈ کر دیتے اور فوری طور پر گرا دیتے ہیں، تو وہ کنٹینیوٹی یعنی اس کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ وہ مزید بہتری اس میں دیکھنے میں چشتی صاحب سے پوچھتا ہوں، چشتی صاحب وزیر اعلیٰ نے واضح طور پر ایک بات کی اور بہت ہی انہوں نے پیغام دیا ان نوجوانوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں بندوق تھما دی گئی ہے چند پیسوں کے لیے، انہوں نے کہا ریاست نے اپنا راستہ بند نہیں کیا اور آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ آ جائیں، حقوق جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی ذریعے سے ہوں گے، تشدد کے ذریعے نہیں۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ خوش قسمتی سے جب میں ایئر فورس میں سرو کر رہا تھا تو میری بھی کوئٹہ میں سمگلی ایئر بیس پر 2 دفعہ میری پوسٹنگ رہی ہے اور میں نے ایک اسکواڈن بھی وہیں کمانڈ کیا تھا، تو میں کافی حد تک مجھے ایک آنر بھی ہوا لوگوں سے ملنے کا اور کلچر جاننے کا، ہسٹری جاننے کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ عام طور پر یہ کہ بہت پیس لونگ، بہت لوئل، حب الوطن لوگ ہیں، ایسے موقع پر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے حماد صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے بہت بڑا صوبہ ہے، اس طرح اپرچونٹیز نہیں ہیں جس طرح باقی ملک کے حصوں میں ہیں، انڈسٹری اس طرح کی نہیں ہے، ایگریکلچر اس طرح کا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دشمن ہمیں ظاہر ہے ایکسپلوئٹ کرتا آیا ہے اس سچویشن کو۔ ٹرائبل سسٹم ہے، سردار سسٹم ہے، اور ایسے لیڈرز ہیں ظاہر ہے جو اپنے اپنے ایریاز میں اپنا اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے مینیج کرنا کافی چیلنجنگ ہوتا ہے بیکاز آف ایریا، اور اسی چیز کو ہمارا دشمن اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ آپ انڈر پریویلیجڈ ہیں، شاید آپ کو حقوق نہیں مل رہے یا آپ کو اپرچونٹیز ایکول نہیں ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ ٹیرین اس طرح کی ہے، میں تو فائٹر پائلٹ کے طور پر ہوا سے دیکھتا تھا کہ کتنا مشکل ہے ایسی ریچ، ایسی جگہوں تک پہنچانا، کمیونیکیشن کا، روڈز کا نیٹ ورک، ٹیلی فون کا، بجلی کا، ہمیشہ بڑا چیلنجنگ تھا۔ آپ دیکھیے دشمن ہمیشہ ایسا کرتا آئے گا، وہ ایسی اپرچونٹیز ڈھونڈے گا جہاں وہ آپ کو ویک، جس کو کہتے ہیں نا بیلی ملے اس کو، اور اس کو وہ ایسا اپرچونٹی، خاص طور پر یوتھ کو۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور ریکال ہم سارے کر سکتے ہیں کوئکلی کہ ابھی تھوڑا سا پہلے یہاں پہ بلوچستان میں کیڈٹ کالج پر بھی حملہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی مستونگ پر بھی ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچے جو آگے فیوچر ویسے نہیں دیکھ پاتے تھے بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن فیسلٹیز، اب وہ گورنمنٹ ریچ آؤٹ کر رہی ہے، ہر ڈسٹرکٹ امپاور ہو رہا ہے، تو یہ جو ایک قسم کی نرسری ہوتی تھی دہشت گردوں کے لیے کہ جو بچے فرسٹریٹڈ ہیں، اسٹیٹ سے بدزن ہیں، وہ بڑا آسانی سے ان کو ایکسپلائٹ کر لیتے تھے، کیپٹلائز کر لیتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ تمہیں حقوق تو ملنے نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جوائن کرو، ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے، تو وہ ظاہر ہے ان کا اہل کار بن جاتے تھے۔ یہ جو کیڈٹ کالج اور یہ والے جو اٹیک آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ دہشت گرد یہ نہیں سمجھتے جو تنظیمیں وہاں پر کہ یہ بچے پڑھ لکھ جائیں۔ کوئی بچہ دیکھیے جب پڑھ لکھ جائے گا تو اس میں برائی اچھائی کی تمیز بھی آ جائے گی، وہ ملک کے ساتھ لوئل بھی ہوگا، اس کو گورنمنٹ کی لمیٹیشن بھی پتہ ہوگی۔ اسی کمزوری کو اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے، اس بچوں کی جو جیسے میں نے کہا کہ نوجوانوں کو اگر اپرچونٹیز نہیں ملتی تو یہ آئی تھنک کنٹینیوس ہے۔ بہت مجھے ابھی تھوڑا سا پہلے پتہ لگا تھا کہ ڈسٹرکٹس امپاور ہو رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر یا لوکل ریپرزینٹیٹیو ہو رہے ہیں، ان کے تھرو پیسہ لوکل پروجیکٹس پہ خرچا جائے گا، یہ بہت خوش آئند ہے۔
جب عام بچوں کو، عام نوجوانوں کو، سب لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ گورنمنٹ ہمارے بارے میں کنسرن ہے، یا جیسی ہماری ریاست ہمارا اتنا خیال کر رہی ہے، تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، دہشت گرد جو ہیں، ملک کے فتنہ لوگ ہیں، یہ خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گے شہزاد صاحب۔ ٹھیک ہے حماد صاحب، چیف منسٹر نے ایک بہت اچھی بات کی جو بھی چشتی صاحب کر رہے تھے، نوجوانوں کو انگیج کرنا۔ 55,000 انہوں نے کہا ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، مختلف ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں، جا کر ان سے بیٹھ کے ان کو اسی دہشت گردی کے بارے میں ان سے بات کی ہے، ان کے جو پیرنٹس ہیں ان سے بات کی ہے۔ کتنا یہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، روایتی طور پر تو بلوچستان تعلیم میں بہت پیچھے تھا، لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں تو بلوچستان کے نوجوانوں کے اندر ایک موٹیویشن ہے، ایک جذبہ ان کے اندر ابھر رہا ہے، ان کی ایجوکیشن ایکٹیویٹیز میں بہت تیزی آ رہی ہے دیکھنے میں۔ یہی ایک بہتر علامت ہے، ایک اچھا جسچر ہے کہ اس سے جو پراکسیز تھے، جو دہشت گرد تھے، جو بیرونی ایجنٹ تھے، جو بلوچستان کو ہمیشہ اپنا ٹھکانہ بنائے رکھتے تھے اور اسی پہ اپنے مفادات حاصل کرتے تھے، تو یہ ان کے سامنے ایک بڑی طاقت بن کر آ رہے ہیں۔ اور چونکہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے تو کوئی نہیں آئے، تو ظاہر ہے کہ وہ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، وہ انہی لوگوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، انہی لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، تو اس کے بڑے اچھے اور دیرپا نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ خوف بھی بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو دہشت گردوں نے خوف پھیلائے ہوا تھا، آج میں کوئی دیکھ رہا تھا تو سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی کو 1.5 لاکھ لوگوں نے درخواستیں بھی دی آتے ہیں، اس پر ہم آتے ہیں الگ سے، لیکن میرا جو پوچھنے کا مقصد تھا کہ کتنا لوگوں کو انگیج کرنا اور نوجوانوں کو انگیج کرنا کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے دہشت گردی کے خلاف؟ دیکھیں، دہشت گردی بتدریج، میں نے کہا نا کہ وہ پسپا ہوتے جا رہے ہیں، ان کی طاقت تحلیل ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہونا شروع ہوئے، یعنی لوگ پسپا نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک اور بات یہ کہ حکومتی جو مشینری ہے، جو نظام ہے، وہ پوری طرح مؤثر ہے، سیکورٹی فورسز موجود ہیں، ان کی کارروائیاں ہو رہی ہے، جعفر ایکسپریس ہے، یا جو آج کا کل کا واقعہ ہے، یا اس طرح کے جو واقعات ہوتے فوری طور پر اس کا رسپانس کر دیتے ہیں، اور کہیں بھی کوئی سپیس ان کو نہیں ہوتا ہے۔ چشتی صاحب، یہ ایک شروع سے ہی انڈیا جو ہے وہ تو دہشت گردی میں ملوث بھی رہا ہے، اور وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، خاص کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں۔ لیکن یہ مئی کے ایک شکست، جو ایک ذلت آمیز شکست کے بعد کوشش اس نے کی، اس کا جب مؤثر جواب ملا، اس کے بعد تو یہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغان سرزمین استعمال کر لیں، طالبان کو کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، اور اس کارروائیوں کو ذرا اس میں تیزی لے کے آئیں۔ جی شاہ صاحب، جب یہ مئی کا کانفلکٹ ختم ہوا تھا، الحمدللہ ہماری آرم فورسز کی اور خاص طور پر پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی جو سامنے آئی تھی دنیا کے، اور ظاہر ہے دنیا دن بدن زیادہ سے زیادہ کنونس ہوتی جا رہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریڈیبل ہے، اور جو ہندوستان کہہ رہا ہے اس میں کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ ان کے لیڈرز بھی آتے ہیں، میڈیا انٹرنیشنل جو ہے وہ ان کو کوئی کوریج نہیں دیتا ہے، بیکاز اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دنیا آپ پر یقین نہیں کرتی۔ ایک بات، مئی کے مہینے میں جب یہ کانفلکٹ ختم ہوا تھا تو بہت سارے جو آپ جیسے سینئر جرنلسٹ تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں وے فارورڈ کیا ہے، اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ آگے کیا ہوگا؟ تو میں تو صرف تجزیہ کر سکتا ہوں، پریڈکشن تو نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ ہندوستان ایک پراکسی وار شروع کرے گا، ایسیمیٹرک وار شروع کرے گا جو میئریبل نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی، ایئر پاور، یا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو ڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے یا انڈکلیئرڈ، جس طرح ہندوستان نے کی تھی، اس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کے ڈومین ایک ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، اور جب کوئی سیز فائر پہ ایگری کر جاتا ہے تو اسکواڈن ہوں، چاہے بحری جہاز ہوں، سمندری فورسز ہوتی ہیں، لینڈ فورسز اپنے اپنے یونٹوں میں چلی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو دہشت گردی کی وہ ہوتی ہے، جو پراکسی ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی باؤنڈری ہوتی ہے، نہ کوئی ڈکلیئرڈ کانٹورز ہوتے ہیں، نہ کوئی ویپنز کی چوائس ڈکلیئرڈ ہوتی ہے۔ انیشیٹو دہشت گردوں کے پاس ہوتا ہے، جگہ انہوں نے چننی ہوتی ہے۔
تو یہ ہندوستان کو امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے پہلے ہی، میں بھی یہی فورسی کر رہا تھا کہ وہ یہی کریں گے. اور کلبھوشن یادو بھی کہاں سے ملا تھا، وہ بھی یہ لوگوں کو یاد بلوچستان سے کراتا جی چلے گا. بالکل اس کو گرفتار کیا گیا تھا. تو وہ کیا مشن تھا بنیادی طور پر؟ اس وقت تو ہم نے جنگ بھی نہیں، ایسا کوئی کانفلکٹ بھی نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات میں بھی جب کلبھوشن اتنے سال پہلے پکڑا گیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے اپنے سلیپر سیلز، اپنے نیٹ ورکس، اپنے کنیکٹرز یہاں رکھے ہوئے تھے. وہ وقت آنے پر ان کو ٹریگر کر دیتے ہیں، کیونکہ تھرو آؤٹ ان کو فنڈ کرتے ہیں یہ لوگ. ضروری نہیں ہوتا کہ جب کوئی دہشت گردی کروانی ہے تو وہی افغانستان سے یا کسی اور ملک سے ہمارے ملک پہ داخل کیا جائے گا. یہ ان کو سروائیو کرتے ہیں، یہ پینیٹریٹ ہمارے نیبرہڈ میں کر کے ان کو بٹھا دیتے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. کوئی میرے لیے اس طرح سرپرائز، افسوسناک ضرور ہے لیکن میرے لیے سرپرائز یہ نہیں تھا. مجھے لگتا تھا کہ اب وہ سامنے آ نہیں پائے. اتنی ہیوملیشن ہوئی کہ امریکن پریزیڈنٹ کو 60 دفعہ کہہ چکے ہیں، جہازوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں. اور اب ان کے پاس چوائس ہی یہی تھا کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو یوز کریں، پراکسی وار کریں، دہشت گردی کو پروموٹ کریں تاکہ ہمیں سٹریچ کر سکیں یا ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو، لا انفورسمنٹ کو، پولیس کو اور آرم فورسز کو، دو فرنٹ کی طرف. یعنی ایک ہمارا ایسٹ کی طرف ہو اور ایک نارتھ ویسٹ کی طرف ہو، تو ان کا کمفرٹ زون زیادہ بہتر رہتا ہے. یہ بنیادی طور پر وہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ریزالو، لوگوں کی یونٹی رہی، بیک کیا انہوں نے اپنی لا انفورسمنٹ کو اور مسلح افواج کو، قابو پا لیں گے اور انشاءاللہ. دہشت گردی کو بھی انشاءاللہ قابو پا لیں گے. آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. آپ ابھی آپ نے کہا، ذکر کر رہے تھے کہ 1.5 لاکھ یہ وہ شکایت ہیں جو درج ہوئے ہیں. بہت سے لوگ شکایت بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دہی سے پیسے جو ہیں ان سے نکلوا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہاں جائیں. یہ بہت خوش آئند ہے. اس وقت طلال چودھری صاحب نے ایشور کیا ہاؤس کو کہ ہم اس کے سینٹر بھی بڑھا رہے ہیں، عملہ بھی بڑھا رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی اچھی علامت ہے. یعنی وہ بلوچستان جس طرح خالد چشتی صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ تو سرداری نظام تھا، نوابی نظام تھا، لوگ بڑے سپریس تھے اور کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا. پھر اس کے بعد ایک لہر آئی دہشت گردوں کی، سیپریٹسٹ کی، پراکسیز کی، اور لوگ بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب یہ جو 1.5 لاکھ اپلیکیشنز آئی ہیں نا، تو یہ ایک بہت اہم انڈیکیشن ہے کہ لوگوں کا حوصلہ بڑھ گیا ہے. لوگوں کا حوصلہ کیوں بڑھا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک، ایجوکیشن بہت آ گئی، نوجوان موٹیویٹ بھی ہو گئے، نوجوان کھڑے بھی ہو گئے. دوسری بات یہ کہ سیکورٹی اداروں کی کارکردگی بڑی اچھی ہے، یعنی وہ فوری طور پر رسپونڈ کر دیتے ہیں. تو ایک طرح سے ایک سیکیور محسوس کرنا شروع کیا، خود کو سیف محسوس کرنا شروع کیا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب ان دہشت گردوں، ان سیپریٹسٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے شروع ہوئے. یہ جو طلال چودھری صاحب نے بات کی ہے نا، تو یہ بنیادی طور پر سوسائٹی کا رسپانس ہے، جو سوسائٹی کی طرف سے رد عمل آنے لگا ہے. اور یہ بڑی اچھی علامت ہے کہ لوگوں کے اندر سے خوف اور دہشت گردوں کی دہشت اور ٹیرر وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. چودھری صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بہت سے ممبران جو ہیں اس پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح جھانسے میں لا کر کوئی ان کو پیغامات ملتے ہیں، وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، پیسے بھجوا دیتے ہیں اور وہ اس طرح کر لیتے ہیں. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مؤثر طریقے سے ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں. جی شاہ صاحب دیکھیے، سوسائٹی میں جب ایک ایلیمنٹ آف تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہو، ارننگ اپرچونٹیز یا اکانومی اس طرح نہ چلے، کسی گھر کی بھی نہ چلے، تو ظاہر ہے ان کو ٹیمپٹیشن میں لانا آسان ہوتا ہے. اس طرح کی لالچ میں کہ آپ کا پارسل آیا ہے، یہ کوڈ دبا دیں تو آپ کو پیکٹ ڈیلیور ہو جائے گا، یا فلاں چیز ڈیلیور ہو جائے گی، آپ کے بینک میں اتنے پیسے آ گئے ہیں، اپنا پاسورڈ دے دیں، فلاں انعام جیت گئے ہیں. تو اس طرح کی جو فیک چیزیں ہوتی ہیں، جن کی کنوکشن کم ہوتی ہے، ان کو کیپٹلائز کرنا یا ان کو ٹارگٹ کرنا آسان ہوتا ہے. یا جو لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں کہ یہ شاید ایسا کرنے سے میرا بھلا ہو جائے گا. یہ جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایسی ہے آپ کی کمزوری کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یعنی ایسے کمزور لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں جن کی خواہشات پوری ظاہر نہیں ہوتی، ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، ان کی آبلیگیشن زیادہ ہوتی ہیں اور ریسورسز کم ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ آرام سے ٹارگٹ بن جاتے ہیں. لیکن جب آپ بھی بات کر رہے تھے اور حماد صاحب بھی کہہ رہے تھے، خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک لیول آف اویئرنیس بھی بڑا ہے، ایجوکیشن بڑا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں میں اپنے رائٹ کے لیے کم از کم اگر لڑنا نہیں ہے، ریسورسز نہیں عدالتوں کے دھکے کھانے کے لیے، تو کم از کم رپورٹنگ تک لوگ آ گئے. یہ اچھا سائن ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے سے تو واقعات بھی بہت بڑھ گئے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو وکٹم بنے یا نشانہ بنے اس طرح کی کاروائیوں کا یا وارداتوں کا، جو پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. کیونکہ یہ ڈیجیٹل، یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، یہ اتنے زیادہ ایکسیس ہے،
इंटरनेट इतना आम हो गया है, बहुत सारे तरीके लोग निकाल लेते हैं, इतनी इनोवेशन करते हैं कि इवन व्हाट्सएप या दूसरी कंपनियां परेशान हो गई हैं। चिश्ती साहब वो तो उन्होंने बताया कि बहुत से अकाउंट जैली बना लिए, उसको फिर आगे या रजिस्टर करके आगे किराए पर देना शुरू कर दिया। जी, हैरान कुन बात मैं यही करना करता हूँ कि ये इतने तरीके आ गए हैं आजकल, क्योंकि इंटरनेट या जो एजुकेशन है वो पॉजिटिव भी बहुत है, लेकिन उसको अगर कोई नेगेटिव या जिसको कहते हैं कि एंटी सोशल इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी बहुत सारे निकल आते हैं। तो अफसोसनाक बात है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर ये कंट्रोल किया जाए और नैब किया जाए। लेकिन हमें आपके चैनल के तवज्जो से लोगों में ये गुजारिश करनी चाहिए और इल्तिजा करनी चाहिए कि रिपोर्टिंग जरूर करें। हमारा ये होता है कि अगर मुझे पता भी होता है कि जाली कॉल है तो मैं कहता हूँ अच्छा क्या मैं बच गया हूं तो ठीक है, वो मुझे छोड़ देता है, वो 4 और में करता है, फिर 4 में से एक आध तो विक्टिम बन जाता है। तो जैसे वो हम सुनते आए थे ना, नेबरहुड वॉच होता था किसी जमाने में, किसी गांव में आप घर नहीं ले सकते जाके, वैसे ही मैं रहना शुरू कर दूं, सारा गांव मेरे से पूछने आ जाएगा कि आप कौन है, कहाँ होते हैं, आपका रिसोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस एरिया से ताल्लुक है, यहाँ क्यों आए हैं। उसी तरह हमें इन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए। इवन लोग ऐसे हों, हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह सोसाइटी ओवर अ पीरियड टाइम बेहतर हो जाएगी। जी हमारा साहब इतना एक जो तलाल चौधरी साहब भी यही कह रहे थे, जो सारिफ है हमारा, उसको भी कम कम एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए कि वो झांसे में वो नहीं, उसको पता चलता है कि वो आराम से जो है ना वो उस ट्रैप भी हो जाता है, पैसे भी भिजवा देता है। देखिए जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो लोगों के दो चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। एक उनकी नासमझी का, यानी उनको प्रोपेगेट इस तरह कर जाते हैं कि वो उस झूठ को सच समझने लगते हैं, और बलूचिस्तान में चूंकि ये चीज़ें हुई माजी में। दूसरी बात ये कि वो ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन चूंकि और शहरों में, खासकर शहरों में, हाँ, और बलूचिस्तान ज्यादा पसमानदा रहा तो वही वजूहत थे। दूसरा वो उनका हथियार ये होता है कि वो एक दहशत और एक टेरर से लोगों को खौफजदा कर जाते हैं। अब वो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल नहीं रही। एक तो ये कि बलूचिस्तान के अंदर एजुकेशन का फैलाव बहुत होने लगा है, यानी एक तालीमी इदारे जा बजा खुल गए, इंटरनेट ने बहुत अहम किरदार अदा किया, कम्युनिकेशन हो गई है। दूसरी बात यह कि उससे लोगों में अवेयरनेस आई, और उस अवेयरनेस की बुनियाद पर लोगों ने रेजिस्ट करना शुरू किया। अमर जाफरी साहब टेलीफोन लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बड़ी क्लियर है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जाफरी साहब, कौमी असम्बली में कल बहस भी हुई, उस पर तलाल चौधरी साहब ने यकीन भी दिलाया, वजीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला। एक साइबर क्राइम जो है इसका कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो है, और लोग इससे परेशान हैं। तमाम मेम्बरान ने तवज्जो दिलाई, जिस पे उन्होंने एश्योर किया कि हम सेंटर भी इसके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका FIA से एक बहुत आपका तजर्बा है। तो इसको किस तरह टैकल किया जाए, किस तरह कम किया जाए इसमें, और लोगों में किस तरह अवेयरनेस लाई जाए? जी। गुजारिश ये है कि साइबर क्राइम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन जो उसका उन्होंने तरीक़ाकार अडॉप्ट किया है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारे मुल्क में इस वक्त डिफरेंट इदारे डिफरेंट जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, जबकि टारगेट जो है वो साइबर क्राइम ही है। अच्छा, साइबर क्राइम में और साइबर सिक्योरिटी में बहुत फ़र्क है। जितना अच्छी आपकी साइबर सिक्योरिटी होगी उतना कम आपका साइबर क्राइम होगा। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, इसका नाम था NR3C, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, और मैं टिल मैं रिटायरमेंट इसका हेड भी रहा। अच्छा, मेरे रिटायरमेंट के बाद अब इसके कई शोबे बन गए हैं, जिसमें से अब NCCIA भी है, नेशनल सर्ट भी है, NTIS भी, कई बन गए इदारे इसके अंदर। तो इदारे बनने ज़रूरी थे क्योंकि वो डिफरेंट जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे थे। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए एक प्रोजेक्ट मैं तलाल चौधरी साहब को मैंने बताया था, उनसे मीटिंग करके बताना चाहूँगा कि अब एक ज़रूरत है कि सब इदारे मिल के काम करें एक बिल्डिंग के अंदर ना, क्योंकि क्रिमिनल मिल के काम कर रहे हैं इस वक्त ना। अच्छा, उसका नाम भी मैंने प्रपोज किया है, उसका नाम है कि यूँ समझ लें पाकिस्तान क्राइम कॉम्बैट सेंटर, SP3C। ये बिल्कुल NR3C की तरह की इनिशिएटिव है। अगर इसे गवर्नमेंट सीरियस लेती है तो मैं इसमें फ्री सर्विस देने को तैयार हूँ। अभी मैं लाहौर में हूँ, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है ITCN एशिया, उसमें वजीर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आई हुई थी। सब यही बात कर रहे हैं इस वक्त कि तमाम इदारों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए काम करना चाहिए। अच्छा, अभी जितना खतरा है उससे कहीं गुना खतरा बढ़ जाएगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर। क्यों? अब क्रिमिनल यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक क्रिमिनल अपनी अकल यूज कर रहे थे,
تو یہ میں ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں بات آپ کے اس پروگرام کے ذریعے. پلیز اس کے اوپر آپ ایک ڈیٹیل پروگرام کریں. I'll come to اسلام آباد ٹمارو. تو اس کے اوپر ہم بات بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کرمنلز اپنی اسکلز کو یوز کر رہے ہیں جو ان کو آتی ہے. اب وہ اے آئی یوز کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جس طرح کا ادارہ میں بتا رہا ہوں SP3C سیکیور پاکستان کرائم کمبیٹ سینٹر, اسی ایک بلڈنگ میں دفتر ہو اپنا یہ CCTV کیمرے والوں کا, سیف سٹی کا, اسی میں دفتر ہو NCCIA کا, اسی میں دفتر ہو FIA کا, اسی میں دفتر ہو پولیس کا, اسی میں نیشنل سائڈ کا دفتر, ایک بلڈنگ کے اندر. اور جب بھی کوئی سائبر کرائم ہو تو ودن 10 منٹس جو ہے نا وہ کرمنل تک پہنچ سکتے ہیں ایزیلی. اس وقت کمیونیکیشن گیپ ہے, لیک آف ٹرسٹ ہے اداروں کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز جو میں آپ کو پرپوز کر رہا ہوں اس کی فوری طور پہ بہت سخت ضرورت ہے. لیکن جعفری صاحب اپنے طور پر گورنمنٹ جو ہے, جو جیسے یہ ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی بنا دی گئی نیشنل سائبر کرائم کی جو ہے, اس پہ بھی لوگوں کو خدشات, شور مچایا. آج لوگ خود رو رہے ہیں اور وہ شکایت, پبلک کی شکایت وہ قومی اسمبلی میں لے کے آئے ہیں ممبران اسمبلی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے. یعنی گورنمنٹ تو اپنے طور پر تو کام کر رہی ہے. نہیں, گورنمنٹ ضرور کام کر رہی ہے لیکن ڈائلوٹیڈ ایفرٹس ہے. میں یہ جو پوائنٹ سامنے لانا چاہتا ہوں وہ سنگل پوائنٹ ہونا چاہیے, ایک ادارہ. اس کو آپ اس کو کچھ بھی نام دے لیں. جو میں نے جو نام پرپوز کیا وہ سیکیور پاکستان کرائم کمبیٹ سینٹر, آپ اس کو سائبر اتھارٹی بنا لیں. میں پھر ریپیٹ کروں گا, اس میں کئی فنکشنز ہیں. اویئرنیس بہت ضروری ہے, اتنی ضروری آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ نئے فراڈ آ رہے ہیں. میں پھر وہی بات کروں گا جو میں نے ابھی کی ہے. ابھی کرمنل اپنی عقل یوز کر رہے ہیں کہ آج سے 6 مہینے کے بعد وہ اے آئی کی عقل یوز کریں گے اور وہ ہمارے سسٹم کو فیل کر دیں گے. اس کے لیے فوری طور پہ اے آئی فار سائبر سیکیورٹی کے اوپر اداروں کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ آپ کے اس پروگرام کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ چینل نے ایک کمیٹی بنائی ہے اسی کے اوپر. میں اس کا ممبر ہوں. انہوں نے دنیا سے 25 لوگ لیا ہے, ون آف دیم. اور میں یہ سروس گورنمنٹ کو فری دینے کو تیار ہوں, فرینکلی اسپیکنگ, ایز اے پاکستانی. تو اس کے اوپر امیڈیٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمیں ایک اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے اس کے اندر ایک انیشیٹو ہے کرائم سٹاپرز کا. وہ انٹرنیشنل انیشیٹو ہے. اس میں کمیونٹی رپورٹ کرتی ہے کرائم کے بارے میں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر گاؤں میں جائیں آپ گھر لیں تو پوچھتے ہیں بھائی تم کہاں سے آئے ہو. یہاں تو آپ کسی بھی لوکیلٹی میں جا کے گھر خرید لیں, بیچ لیں, لے لیں, کو نو بڈی کیئرز. کہتے ہیں یہاں تو نیبر کو جانتے نہیں آپ. اس کے لیے انٹرنیشنل انیشیٹو آیا کرائم سٹاپرز کا. اس میں کمیونٹی اور پولیس مل کے ملزمان کو پکڑتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ ڈسٹرسٹ ہے نا, پولیس سمجھتی ہے کہ پھر ہم کسی کو اتھارٹی دینی پڑے گی. دیکھیے ہمارے پاس سوسائٹی 2 راستے ہیں. یا تو ہم جو اس وقت ایگزسٹنگ جو مسئلے ہیں اسے چلنے دیں اور مسئلوں کو مزید شکار ہو جائے, یا اس وقت جو گلوبل بیسٹ پریکٹسز ہیں چاہے وہ سائبر سیکیورٹی کی ہے چاہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کی ہیں ان کو. اور یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو لاجیکل تھی. ایک جاپان نے ایک انیشیٹو شروع کیا تھا سوسائٹی 5.0, تو میں اس کا حصہ رہا تو مجھے پتہ ہی لگا. انہوں نے سن 12 میں یہ کہا کہ جب سوسائٹی میں ٹیکنالوجی آتی ہے نا تو جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. چونکہ سوسائٹی تیار نہیں ہوتی, ٹریپ ہو جاتی جو ہمارے یہاں ہو رہے گا. اس کے لیے انہوں نے حل یہ نکالا کہ سوسائٹی اور پولیس مل کے پکڑتی ہے مجرمان کو. تو یہ ہمیں کچھ آؤٹ آف باکس چیزیں سوچنی پڑے گی. ادروائز یہ اسمبلی میں چیزیں بھی آتی رہیں گی, نئے قوانین بھی آتے رہیں گے, لیکن پانی وہیں بہے گا جہاں پہ اس وقت بہ رہے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جعفری صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا. ہمارا جعفری صاحب کا بڑا اچھا وہ تھا کہ ابھی کرمنلز جو استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ اے آئی کا استعمال کرنا شروع کیا. ہم نے پہلے سے تیاری کرنی ہے اور پہلے سے اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کا وہ کرنے کے لیے تاکہ یہ آگے بڑھے ہی نہ. دیکھیے جعفری صاحب تو اس کے ایکسپرٹ ہیں, وہ تو بہتر طور پر ان چیزوں کو ہماری نسبت جانتے ہیں. مطلب تیاری ہم نے پہلی تیاری کر لی ہے. تیاری تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہماری کچھ حیرت انگیز ہی ہے. یعنی اس وقت آپ دیکھ لیں انڈیا کا کیا حاصل کر دیا تھا, ہم یہ دنیا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی, لیکن چند گھنٹے کے اندر یعنی ہماری ٹیکنالوجی کی تیاری آپ دیکھ لیں, ہمارے ایئر فورس کی تیاری دیکھ لیں, ان کے وہ رافیل اور وہ S-400 اور اس کا کیا کر دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری تیاری تھی. اب اس حوالے سے جعفری صاحب نے جو باتیں کی تو وہ میرے لیے تو ایک انکشاف ہے سب کے لیے. جی میرے لیے تو ایک بڑی خوش. چلیں آتے ہیں ایک دوسرے ٹاپک پر. ڈاکٹر عبداللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। यकीनन बलूचिस्तान के लिए, लोरलाई के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इंटरनेशनल कंपटीशन में जैतून जो है, बलूचिस्तान का जैतून जो है, वो उसको अवार्ड मिलता है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें आप। थैंक यू सर। ये कंपटीशन सर 2024 में रहा, अभी इस साल अभी तक इनकाद नहीं हुआ। ये सालाना वहाँ पे न्यूयॉर्क होती है, तो 2024 में गालिबन सितंबर में हुआ था। तो क्योंकि हम बलूचिस्तान की क्लाइमेट की बात करें, एक तो ये है कि यहाँ पे बारिशें बहुत कम है और पानी का बहुत बड़ा इशू है। तो लो डेल्टा क्रॉप जिनमें ऑलिव्स है, पिस्ताशिया है, पोमीग्रेनेट है, ग्रेप्स है, तो हम इन पे ज्यादा तवज्जो देती है, फिग है। तो इसलिए जो है यहाँ पे बलूचिस्तान की जो लैंड है ये सूटेबल है ये 5 चीजों के लिए जो मैंने बताया आपको, लो डेल्टा जितने भी क्रॉप से हॉर्टिकल्चर की। तो इनमें से ऑलिव भी, इस पे हम माशाल्लाह 10-15 साल से हम काम कर रहे हैं। इस पे अभी तक हमने 3 मिलियन प्लांटेशन हमने किए और बहुत ज्यादा ड्रिप, उनमें से एक आप ये कह सकते हैं 1 मिलियन हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किए हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट है PSDB के। तो थैंक यू हमारी जो मिनिस्टर है राना तनवीर साहब, उसके कि उसने इसको फर्दर एक्सटेंड किया है अभी 3 इयर्स और। तो इसमें हम जो है ये प्लांटेशन भी करते हैं और साथ साथ जो है फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। और नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे हमारी कोलैबोरेशन है, स्पेशली जो है इटली के साइंटिस्ट थे वो भी गालिबन पाकिस्तान में मौजूद है हर वक्त। तो इसी उसमें हमारी जो लोरलाई में हमने प्लांटेशन की थी, हमारी एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो केटी एक जो है कंसल्टेंट है, उन्होंने जो एक ब्रांड ओलिव्स के नाम से वो किए हैं, लॉन्च किए। तो उन्होंने कंपटीशन में ले गए थे और उसमें हमें सिल्वर मिला लोरलाई की वो फार्मर को। तो उसमें ये है कि हम मजीद फर्दर हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये मजीद जो आप बात कर रहे हैं, मजीद मैं भी आपसे यही पूछूंगा कि बलूचिस्तान के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ही सूटेबल हैं और गवर्नमेंट अपने तौर पर क्या ऐसे वो कर रही है कि ताकि प्लांटेशन मजीद करे, जिससे बेरोजगारी का भी कम से कम खात्मा हो सके? जी, इसमें एक तो ये है कि हमारी मानसून रेंज के एरियाज है, दसबेला है, खुशदार है, बारकान है, मूसाखेल है और शेरानी है, जोब है। और उसके बाद आते हैं जो है जो रेंज हमारी मानसून की रेंज में नहीं है, वो लोरलाई है और नौशकी है, चागी है और पंजगूर है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी रिस्पांस जो हमारी वैरायटीज है ओलिव की रिस्पांस यहाँ बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रही है, जो हम इंटरनेशनल मार्केट में इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कंपटीशन कर सकते हैं 2030 के बाद। जी, गवर्नमेंट की जो है फेडरल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा ये इंसेंटिव है लोगों के लिए कि हम जो है अभी 33% शेयर पे, 33% फार्मर शेयर और 67% प्रोजेक्ट शेयर, ये मंथ से हम नेक्स्ट फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों को प्लांट भी देंगे, ड्रिप भी देंगे और उसके अलावा हमने एक्सट्रैक्ट मिल भी इनको दिए 50% बेस पे। तो ये सारा कुछ प्रोसेस जो है अभी तक हमने रोके नहीं है 2013 से ऑनवर्ड टिल डेट तक। डॉक्टर साहब ये तो जो बात अभी जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, 62,000 ये लीटर जो है ये लोरलाई और उधर से जो है इसका वो कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि अगर ये 22 और 28 तकरीबन लीटर ये 100 केजी से निकालते हैं, तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है और बहुत अच्छा वो नहीं है कि लोगों को इंसेंटिव दे रहा है ये? जी बिल्कुल सर, इसी तरह है कि हम देखें ना, हम ग्रीन ओलिव ऑयल की बात करते हैं इंटरनेशनली, जब हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्ट इंशाल्लाह भी स्टार्ट होगी, तो एक्सपोर्ट में यह है कि दुनिया हमसे ग्रीन ओलिव की डिमांड करेगी, उसमें फिर हमें परसेंटेज कम पे आना होगा। दुनिया में परसेंटेज इटली है, स्पेन है, वो 8 से 10%, तो हम भी 8-10% तक हम अपने जो है फार्मर को लाएंगे ताकि क्वालिटी के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल हम दुनिया को दे सके, तो उस कंपटीशन में आ जाए। तो अभी तक जो है फार्मर भी अनट्रेंड थे, वो जो है लास्ट लेट हार्वेस्टिंग करते थे, ब्लैक करके हार्वेस्टिंग करते थे, उसमें परसेंटेज बढ़ जाती है।
लेकिन अगर आप ग्रीन ऑलिव की वो करें वो वही 8 से 10, 11, 12% तक आ जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। यकीनन नाज़रीन, बलूचिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि बलूचिस्तान का ऑलिव दुनिया में कंपटीशन में जाता है और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, अवार्ड लेता है। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए एक और खुशखबरी, पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी कि एक यंग रिसर्चर है आईटी यूनिवर्सिटी का, और वो उसके केले के तने से नेचुरल फाइबर जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, वो तरीका वो दरियाफ्त करता है, जिससे यकीनन आने वाले में मज़ीद इस पे काम भी होगा और बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं फॉरेन एक्सचेंज में जब ये हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे हासिल होगा। आने वाले प्रोग्राम तक शायद जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।